فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد میں جانے کے بعد خود پیچھے بیٹھ گئے اور حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ گئے، وہ خوش ہوئے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنے کو ناپسند کیا اور بڑے خوش ہوئے کہ اچھا ہوا اس گرمی میں ہم نہ گئے. تو حضور جا رہے ہیں، کیا جس کے دل میں عشق ہو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سفر میں ہوں اور آپ اللہ کی راہ میں مشقتیں برداشت کر رہے ہوں، تو کیا عاشق اپنے گھر میں بیٹھ کر اس پر آرام کرتا ہے؟ تو ایک مسلمان تھے، وہ جہاد میں نہیں جا سکے تھے. وہ جب گھر پر آئے تو پتہ چلا حضور تشریف لے گئے. تو اس وقت گرمی بڑی شدید تھی. تو آپ نے اپنے گھر کے پاس ایک ٹھنڈی چھاؤں میں آپ بیٹھے. ٹھنڈی چھاؤں کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کیا جاتا کہ چھپڑا بنایا جاتا لکڑی کا اور درختوں کے پتوں کا، اس پر پانی ڈالا جاتا اور چاروں طرف زمین پر پانی ڈال دیا جاتا، تو جو لو چلتی وہ لو ٹھنڈی ہو جاتی. تو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر جب ٹھنڈک ان کے جسم کو پہنچی تو یہ رونے لگے اور کہنے لگے ہائے افسوس، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. اس وقت انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، فوراً ہتھیار لیے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضور کے پیچھے روانہ ہو گئے. یہ ہے عشق رسول. ان منافقوں نے کہا وقالوا، وہ بولے لا تنفروا فی الحر، اس گرم موسم میں باہر نہ نکلو. قل، اے محبوب آپ فرمائیے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے. تم رسول اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو. لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے. فلیضحکوا قلیلا، بس چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنس لیں، تھوڑے دنیا کے مزے کر لیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رونا ہے. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ وہ خوب روئیں. بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان گناہگاروں کو چاہیے کہ ہنسیں کم، اللہ کی بارگاہ میں معافی زیادہ مانگیں اور روئیں زیادہ. جزاء بما كانوا يكسبون، یہ اس کی سزا ہے جو وہ کام کیا کرتے تھے. فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے ان میں سے ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اب یہ لوگ جو منافقین ہیں یہ جہاد میں نکلنے کی آپ سے آئندہ اجازت طلب کریں گے. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اب آئندہ کبھی بھی ہمارے ساتھ تم نہ نکلنا. اللہ تم سے ایسا ناراض ہے کہ اب تم پر جہاد میں نکلنے پر پابندی لگا دی گئی. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز ہمارے ساتھ دشمن سے جہاد نہ کرنا، تم ذلیل و رسوا و تباہ و برباد ہو گئے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک پہلی مرتبہ تم گھر پر بیٹھنے پر راضی ہوئے. فاقعدوا مع الخالفین، پس اب ہمیشہ کے لیے پیچھے بیٹھنے والوں میں ہو جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ ایسے لوگ کی بزدلی ظاہر ہو گئی، ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، انہیں فوج میں رکھنا فوج کو خطرے میں ڈالنا ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو اے محبوب کبھی آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیے گا. تو منافق کی، کافر کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور
ان کی قبر پر آپ کھڑے مت ہونا۔ تو منافق اور کافر کی قبر پر جانا اور کھڑے رہنا بطور تعظیم یہ بھی جائز نہیں۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو غیر ملکی دورے پر جاتے ہیں تو مندروں میں بھی جاتے ہیں اور کافروں کی قبروں پر بھی جاتے ہیں، پھول چڑھا کر آتے ہیں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وہ ماتوا اور اسی حال میں مر گئے، وہم فاسقون، اس حال میں وہ مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ تم یہ خیال نہ کرنا کہ جب یہ اتنے نافرمان ہیں، اتنے گناہگار ہیں، تو انہیں مال اور اولاد کی فراوانی کیوں ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، انہیں ڈھیل دی گئی ہے۔ اور ایک حکمت یہ بیان کی جا رہی ہے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا۔ یہ آیت کا مفہوم ہم پہلے بھی سن چکے کہ اللہ تعالی یہ مال دے کر انہیں دنیا میں اس مال کے ذریعے عذاب دینا چاہتا ہے۔ یعنی دنیا میں اتنی مشقتیں، مصیبتیں انہوں نے مال کے لیے برداشت کی، پھر مال کی محبت ان کے دل میں اتنی رچ بس جائے گی کہ جب جان نکلے گی تو جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان نکلے اس حال میں وَهُمْ کافرون، کہ وہ کافر ہوں۔ تو یہ مال اس لیے دیا گیا کہ اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی، وہ مال کی مستی میں مست ہوں گے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب ان پر کوئی سورت نازل کی جائے، ان آمنوا باللہ، اس سورت میں یہ ہو کہ اے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے مالدار جو جہاد کی طاقت رکھتے ہیں وہ آپ سے جہاد میں نہ آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں یہیں رہنے دیجئے، ہم جہاد کے لیے نہیں آتے۔ نکم مع القاعدین، جو مدینے میں مجبور کمزور لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں جو جہاد پہ نہیں گئیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ یعنی انہوں نے باوجود طاقت کے جہاد نہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی صف میں داخل ہونا پسند کیا۔ ردو بأن یکونوا مع الخوالف، خوالف سے مراد عورتیں ہیں، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی جو جہاد میں نہ آ سکیں عورتیں، ان کے جیسا وہ بن جائیں، مرد ہونے کے باوجود عورت بننے کے لیے وہ راضی ہو گئے۔ جیسے ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ گیا، تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چوڑی پہن کے گھر پہ بیٹھتا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کی مردانہ قوتیں اور وہ شجاعت، بہادری کے جوہر وہ نہیں دکھاتا، اس میں وہ ساری خوبیاں ختم ہو گئیں جو مردوں کی ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یوں تو بڑے مرد بنتے ہیں لیکن عورتوں کے ساتھ مدینہ شریف میں جہاد سے روگردانی کرتے ہوئے بیٹھنا اور کمزور بننا اور عورت بننا پسند کرتے ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ چیز ایسی ہے جو ہر عقل مند سمجھتا ہے، لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن رسول اور وہ ایمان والے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نیکیوں پر درجات ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرمائی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ